جو لوگ چاہتے ہیں نا دل ٹھنڈا رہے، روح تازہ رہے، طبیعت کی بے چینی، بے قراری، ذہن کا الجھاؤ، ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، ان ساری بیماریوں سے بندہ بچا رہے اور دل پھول کی طرح کھلا رہے، وہ حضور کی شانیں پڑھا کریں، شانیں سنا کریں اور شانیں بیان کیا کریں۔ عظمت مصطفیٰ ایک ایسا موضوع ہے جو انسان کے باطن کو روشن رکھتا ہے، طبیعت کو توانا اور تر و تازہ رکھتا ہے۔ حضور کی شان جیسے جیسے بیان ہوتی ہے دل کھلتا ہے۔ ہم نے ناراض نہیں ہونا، حضور کی شان جب سنے نا، آپ عام آدمی کسی کی بھی عظمت سنے تو آپ تنقید کی دونوں آنکھیں کھول کے سنے، نہیں جی نہیں آج بھی تو ہو سکتا ہے، عام آدمی کی بات۔ حضور کی جب شان سنے نا، کچھ لوگوں نے نا وہ بندوق پکڑی ہوتی ہے، کوئی عظمت مصطفیٰ کی بات کرتا ہے نا، کسی نے کوئی شعر کہہ دیا، ان بیچاروں نے نا ترازو پکڑا ہوتا ہے، وہ فٹافٹ توڑنے لگ جاتے ہیں، او ہو نہیں جی نہیں یہ تو، وہ کسی نے کہا تھا نا کسی درویش کے سامنے کہ تم تو حضور کو حد سے بڑھا دیتے ہو، تو اس نے کمال بات کی، اس نے کہا تو یہاں حضور کی حد لکھ، میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، یہاں لکھنا حضور کی حد، اس محبوب کی حد اتنی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اب یہاں حد لکھے، ہم حد سے آگے۔ لوگ عظمت مصطفیٰ کے بارے میں اب نہیں میرا دل کرتا، سالوں بیت گئے، بال سفید ہونے لگ گئے، زمانہ گزر گیا، ہمیں بھی بات کرتے، بات سنتے اور دیر ہو گئی۔ اب پھر ہر سال ہم یہی بتائیں گے کہ معراج منامی نہیں تھی، حقیقت میں تھی، خواب میں نہیں تھی، روح مال جسد تھی۔ ہر سال پھر یہی دلیلیں دیتے پھریں کہ نبی پاک نے جاگتی آنکھوں سے محبوب کو دیکھا۔ ہم ہر سال یہی ثابت، جو تمہارے دل میں آئے تم وہ کہو، کوئی بشر آکھے، کوئی نور آکھے، بندہ ہر پاسے ہوئی شور ڈٹھا، جاؤ اللہ والے گل مکا دیتی، تسا ہور ڈٹھا تے ایسا ہور ڈٹھا۔ ہر روز تم سے جھگڑا کریں گے، جاؤ جو تمہارے من میں آتا ہے کرو، اللہ والے گل ہی مکا دیتی، تسا ہور ڈٹھا تے ایسا ہور ڈٹھا۔ تمہارا ہمارا فرق ہی بڑا ہے۔ ہاں، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔